بھارتی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سپاہی سالار کا 2 ٹوک اعلان۔ آرمی چیف کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ منگلا سٹرائک کور کی جنگی مشقوں کا معائنہ کیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم قطعی ہے۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مسلح افواج کا عزم غیر متزلزل ہے۔ مشق میں ملٹی رول لڑاکا طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز، طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپیں اور جدید فیلڈ انجینئرنگ تکنیکس کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، صدر اور وزیر اعظم کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ملاقات کے اعلامیے میں کہا گیا بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستانی قوم متحد اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالمی برادری پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاکستان ہر قیمت پر خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیونگ زیڈونگ کی ملاقات۔ کہا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ چین کا 2 ٹوک موقف۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مضبوط اور ثابت قدم حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا بھارت کا پانی کو جارحیت کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر اور حقائق پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عاصم افتخار کی نیو یارک میں OIC سفیروں کو بریفنگ۔ کہا بھارت کا سیاسی مقاصد کے لیے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویہ خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکا۔ OIC کے رکن ممالک کا کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل کا مطالبہ۔ ترکیہ گریٹ یونین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ دستجی کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری اخوت، دوستی اور وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ گجرات کا کسائی مودی نے اب سندھو پہ حملہ کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم مل بیٹھ کے ساتھ ہو کے اپنا سندھو کا آواز ملک کے اندر اٹھاتے ہیں، اب جب بین الاقوامی سطح پہ سندھو خطرہ میں ہے تو نہ صرف یہ صوبہ کہ تمام عوام، چاہے آپ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے آپ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سندھو کو مودی کے خطرے سے دفاع کریں۔ ہم سندھو دریا کا دفاع کریں گے، اگر پانی بند ہوا تو دشمن کا خون بہے گا۔ گجرات کا کسائی مودی اب سندھو پر حملہ آور ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میرپور خاص میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ بولے مودی نے دریائے سندھ پر ڈاکہ مارا، عالمی سطح پر یہ مقدمہ لے کر جائیں گے، دھمکیاں دی گئیں تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مودی کے حملے سے سندھو کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ مودی نے کہا سنتاز معاہدے کو نہیں مانتے، ہم مودی کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ مودی جمہوریت پسند نہیں، انتہا پسند ہے۔ دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کریں گے۔ پاکستان پر الزام تراشی نہ کریں، کوئی ثبوت ہے تو دیں۔ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز نکلی۔ خفیہ دستاویز منظر عام پر آنے سے را کا کردار بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق دستاویزات سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئیں۔ دستاویز پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت۔ ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ آپریشن کا باعث بنا۔ دستاویز میں ہدایات دی گئیں پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے۔ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ پہلگام واقعے سے متعلق برطانوی میڈیا کی رپورٹ نے بھارتی جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ سوال اٹھایا گیا پہلگام واقعے کی FIR 2:30 پر کیسے درج ہوئی؟
پولیس جائے وقوع پر 3:30 پر پہنچی۔ BBC نے بھی پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا یہ واقعہ سراسر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی ہے جسے کسی اور پر ڈال کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بھارتی طیاروں کے لیے بندش سے مودی حکومت شدید پریشان۔ ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش سے انڈین ایئر لائنز کو نقصان ہونے لگا۔ بھارتی وزارت ایویشن کو بتایا گیا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے ہفتہ وار 800 پروازیں متاثر ہوئیں۔ ایویشن وزیر کی زیر صدارت بھارتی ایئر لائنز کا اجلاس۔ ایئر لائنز کا بزنس ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اجلاس کو بریفنگ وزیر سول ایویشن کے ساتھ انڈین ایئر لائنز کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر سول ایویشن نے بھارتی ایئر لائنز کو فوری مالی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ فرانسیسی شہر پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ آئیفل ٹاور کے قریب ریلی نکالی گئی۔ فضا مودی دہشت گرد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی تو بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے۔ مودی حکومت فسطائیت، اقلیت دشمنی، انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے۔ لندن میں بھارتی وزیر اعظم کے خلاف سکھ برادری سراپائے احتجاج۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا مودی کا بھارت جھوٹ پر کھڑا ہے، RSS دہشت گردی بند کرو۔ شرکاء نے برطانوی دارالحکومت سے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے کا نوٹس لیا جائے۔ بھارتی ایجنٹ UK میں سرگرم ہیں۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال، سٹاک مارکیٹ میں 6,500 پوائنٹس کی غیر معمولی مندی۔ 100 انڈیکس 1,11,326 پر بند ہوا۔ اپریل میں امریکی صدر کی تجارتی جنگ نے بھی پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ماہ میں سرمایہ کاروں کو $3 ارب کا نقصان ہوا۔ مقامی کرنسی میں خسارے کی مالیت 854 ارب روپے رہی۔ اپریل میں 10 ارب حصص کے سودے 639 ارب روپے میں طے پائے۔ رواں سال کے 4 ماہ میں سرمایہ کار 976 ارب روپے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حکومت نے 7,000 میگا واٹ مہنگی بجلی کے منصوبے ختم کر دیے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے وزیر اعظم نے اگلے 10 سال کے لیے بجلی پالیسی کی منظوری دے دی۔ بجلی کے مہنگے پلانٹس ختم کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ نئی منصوبہ بندی سے 4,743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور موسلا دھار بارش، جڑواں شہروں میں گھٹائیں جم کر برسیں۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث 11 پروازیں متاثر۔ لاہور میں طوفان کے باعث لیسکو کے 550 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ فیصل آباد میں 150 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی متاثر۔ ملکہ کوہسار مری میں بارش کے ساتھ یالہ باری۔ ملتان، اٹک، چکوال، ٹیکسلا، خوشاب، گوجرانوالہ، ننکانہ، صاحب قصور میں بادل برسے۔